بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ قرآنی اجرا۔ ضمائر متصلہ برائے مؤنث 8 ضمائر ہا ہما ہن کے کما کننا یینا۔ آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اس کی مثالیں جو ہیں قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہیں، ایک صفحہ کے اندر آپ کو سب کے سب مثالیں مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ یاد کر لینے سے، ایک مرتبہ اس کا معنی سمجھنے سے آپ کو ہر جگہ پہ جو ہیں کام آئے گا۔ اس کا ترجمہ آپ خود بخود کر سکیں گے، کم از کم آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ اس ایک کا، ان دو کا، یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسے سورۃ بقرہ کے اندر ہے فاقع لونھا، لونھا۔ ابھی آپ دیکھ رہے کہ لون ایک لفظ ہے، اس کے ساتھ ہا ملا ہوا ہے، ضمیر منفصل ہے، متصل ہے، ملا ہوا ضمیر ہے مؤنث کے لیے، اس ایک کا مؤنث۔ فاقع لونھا کا معنی یہ ہے تیز ہو اس کا رنگ، اس سے مراد گائے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ مؤنث ہے تو ہا ضمیر لایا ہے، اس گائے کا رنگ تیز ہونا چاہیے، تیز ہو۔ فذبحوها، یہاں پر بھی ہا سے مراد وہ گائے ہیں، مؤنث ہے، تو اس لیے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہا ضمیر غائب کے لیے ہے، غائب مؤنث کے لیے ذبح کیا انہوں نے اس کو، یعنی اس گائے کو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، وَإِنَّ مِنْهَا، منہا، اور ان میں سے وہ پتھر بھی ہے جو لڑک جاتے ہیں۔ منہا، من کے ساتھ ہا ملا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی اس ایک۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، یعنی اور پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہے جو لڑک جاتے ہیں۔ اچھا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور قریب مت جاؤ، ہن ان عورتوں کا، یعنی سب عورتوں کا جمع کا صیغہ ہے کہ ان عورتوں کا قریب مت جاؤ، حیض کے حالتوں میں جب وہ ناپاک ہو ان کے قریب مت جاؤ۔ فَانْكِحُوهُنَّ، اب یہاں پر آپ دیکھیں فَانْكِحُوهُنَّ، نکاح کرو، نکاح کرو، ہن ان سے، ان سب عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہاں پہ ہن ضمیر متصل ہے، جمع کے ہیں، غائب کے لیے ہیں، فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، ترجمہ آپ کو معلوم ہے۔ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اجازت سے ان کے گھر والوں کی، یعنی ان کے گھر والوں کی اجازت سے یہ کام کرو۔ ایک اور آیت میں ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، 2 مرتبہ ہن آیا ہے، وَآتُوهُنَّ، اور دو ان عورتوں کو، اجورہن، ان کا مہر ان کو دیا کرو، یہ ان کا حق ہے۔ وشاہد شاہد من اہلہا، ابھی آپ دیکھ رہے ہا ضمیر آیا ہے یہاں پہ، وشاہد شاہد، اور گواہی دی، گواہی دینے والے نے، من اہلہا، اس عورت یعنی زلیخا کے خاندان سے۔ یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کے بارے میں زلیخا کے خاندان میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ یغضضن من ابصارہن، سورۃ النور میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کہو، یغضضن، مومنات عورتوں کو کہو کہ یغضضن، نیچے رکھیں نگاہیں، من ابصارہن، یعنی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہاں پہ آپ ہن دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین پر، مطلب یہ ہے کہ فتنے کے طور پر پازیب پہن کر لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، سورۃ یوسف میں یہ بھی ہے کہ وَاسْتَغْفِرِي، کہ ملک مصر نے اپنے بیوی زلیخا کو کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، معافی مانگے اپنے گناہ کی، آپ نے جو گناہ کیا اس کی معافی مانگو۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یہ کھی آپ دیکھ رہے، کن تھی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، من الخاطئین، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے۔ ان کیدکن، جمع کا صیغہ ہے کنہ، ان کیدکن عظیم، واقعی تم سب عورتوں کی مکاری بہت سخت ہے۔ عورتوں کی مکاری اور عورتوں کا مکر بہت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہا کا استعمال بھی ہے، ہن کا استعمال بھی ہے، اور کھی کا استعمال بھی ہے، کھن کا بھی ہے، کھی کا بھی ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور میں فرماتے ہیں کہ
پردہ سب غیر محرموں سے کرنا ضروری ہے، چند محرم ہے جن سے پردہ نہیں ہے، ان کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ لبعولتہن، ہن آ گیا نا، کہ وہ سب عورتیں اپنے شوہروں کے لیے پردہ نہ کرے، شوہروں سے پردہ نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے پردہ ضروری نہیں ہے۔ لبعولتہن، ٹھیک ہے، او آباؤہن، اپنے باپ کے لیے، ابناؤہن، اپنے بیٹوں سے، ابناء بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے۔ تو ان سب مثالوں کے اندر آپ یہ ہن 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 دیکھ رہے ہیں، یہ ضمیر ہے، جمع کا ضمیر ہے، مراد اس سے وہ سب عورتیں۔ تو قرآن مجید کے اندر جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہا ہما ہن کے کما کن یہ نا ضمائر استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا ترجمہ آپ اسی طرح کر سکتے ہیں۔